انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑھنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ شکوے اگر وقت پر نہ کیے جائیں تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ یہ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چبھتے ہیں، کبھی روح سے کبھی جسم سے ٹکرا کر بجتے ہیں، شور مچاتے ہیں، لیکن باہر نہیں نکل سکتے، اور وہی ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان کا وجود بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، بالآخر مرجھا جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ چاقو، خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دیتا ہے۔ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں اور بری بیماریوں سے بچا۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے۔ زندگی میں انسان کو سب کچھ نہیں ملتا۔ کئی بار زیادہ پانے کی لالچ میں انسان جو ہاتھ میں ہے اسے بھی کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا میں کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہمیں بظاہر مختلف لگتے ہیں، وہی ہمارے لیے سب سے زیادہ عذاب لاتے ہیں۔ تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے معمولی اور عام سے ہوتے ہیں، اور شاید بے قیمت بھی۔ بعض دفعہ وہ عام لوگوں سے زیادہ بے قیمت ثابت ہوتے ہیں۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ آپ بالکل غیر ضروری چیزوں کے لیے حد سے زیادہ پریشان ہوتے رہے ہیں۔ خاموشی ہمیشہ اچھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جذبات کا اظہار چاہتے ہیں۔ اسی لیے خاموشی کبھی کبھی تعلق کے موت کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل اللہ کے پاس بیٹھنا ایک نعمت ہے، اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے، اس لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگتے رہیں۔ دنیا کی بہترین مصروفیت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما۔
اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پہ سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا۔ کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنی جوانی تو گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہو، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ پرفیوم لگانے سے پہلے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمارا اخلاق اور کردار تو بدبودار نہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے، اور شکر کرو گے تو کن نہیں پاؤ گے۔ سچی شاعری اور دلکش موسیقی کسی جادو سے کم تو نہیں ہوتی۔ انسان اپنے ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے۔ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجیے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ خود کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ بدلتے ہوئے موسم اور بدلتے ہوئے لوگ آپ پہ اپنا اثر نہ چھوڑ سکیں۔ اکثر خاندانوں میں ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رہنا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کے دل مطمئن ہیں، جن کے سینے کشادہ ہیں، جن کے راستے روشن ہیں اور جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علم انسانیت کے لیے بہت قیمتی ہے، ہمیں علم کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ سائیکولوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ پیار کرنا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ دوسرے تم سے پیار کریں۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی، لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آری جیسے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے،
اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی، اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ بہت کچھ ہے کہنے کو، پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ آنسو ہر دل کو نہیں پگھلا سکتے، یہ فقط ان دلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں جن میں رب بستا ہو۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے سبق دیے ان کو یاد رکھیں۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی تعلیم یا خوبصورتی پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پر ہوتا ہے۔ منافقت منہ کی بدبو جیسی ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا، دوسروں کی بری لگتی ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے، مگر رشتے کی متبادل رشتے نہیں ملتے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نکلے ہیں کچھ لوگ میری شخصیت سے نقص نکالنے، جن کی خود کی شخصیت مرمت مانگ رہی ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید مت ہونا، وہ زندگی وہاں سے شروع کر سکتا ہے جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو ٹال دیتی ہے، اور کسی کے لیے اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان بھی چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ دین کے راستے میں اگر مشکلات آ جائیں تو ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کی زندگیوں پر نگاہ ڈالنی چاہیے۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ سب سے بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ نامحرم جتنا بھی اعلیٰ اخلاق ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے، اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا جھجک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بنتا ہے۔ مخلص لوگ بہت کمزور ہوتے ہیں اور دھوکہ بھی جلد ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خلوص کی وجہ سے نرم پڑ جاتے ہیں اور زمانہ ان کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کی مدد اللہ کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والوں کو سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔
قرآن کو اتنے اونچے طاقوں میں بھی نہ رکھیے کہ سالہ سال اس پر نظر ہی نہ پڑے اور مدتوں ہاتھ اس تک پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں جسے بچوں سے تو کیا بڑوں کی پہنچ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ تو دوا ہے ہر درد کی، شفا ہے ہر مرض کی، اس تک رسائی تو ہر وقت رہنی چاہیے۔ صبر میں جبر نہیں ہوتا، صبر میں رضا ہوتی ہے۔ اسی لیے جو سودے اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں نا، جو چیزیں اللہ کے لیے چھوڑی جاتی ہیں ان کو چھوڑنا نہیں پڑتا، ان پر اللہ کے لیے دل کو راضی کر لیا جاتا ہے۔ صبر بھی محبت کا دوسرا روپ ہوتا ہے، اور محبت میں تو سب قربان کر دیا جاتا ہے نا۔ بس اللہ سے محبت ہو جانے کی دیر ہے، پھر اس کے رنگ میں کسی طرح سے بھی رنگنا مشکل نہیں لگتا۔ اللہ سے ہمیشہ بہترین گمان رکھیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، اور وہ کبھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی آپ کا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی محبت کرنے والا۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ سب کچھ پاس ہو کر بھی اگر بے سکونی ہے تو سمجھ لو تمہارا دل دنیاوی چیزیں نہیں چاہتا، بلکہ وہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ خود کو اللہ سے جوڑ لو، ہمیشہ کا سکون تمہارا مقدر بن جائے گا۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے، وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ رشتوں میں اتنی تباہی غیبت کرنے والوں نے شاید نہ کی ہو جتنی تباہی غیبت پہنچانے والے کرتے ہیں، کیونکہ سرد لہجے اور ٹھنڈی چائے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ خود کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے اپنا خیال خود رکھا جائے۔ انسان اپنی زندگی میں نہ جانے کس کس چیز سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کبھی دن سے، کبھی رات سے، کبھی لوگوں سے، کبھی یادوں سے، کبھی باتوں سے۔ کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، کبھی انسان لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے یہ تمنا کرتا ہے کہ جلدی سے رات ہو جائے، اور کبھی رات میں یادوں کے شور سے گھبرا کر دن کے طلوع ہو جانے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ در حقیقت تو وہ اپنے اندر کے دکھوں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ دکھ جو دن اور رات میں فرق نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہمیں وفا کرنے کے باوجود بھی ایسا طعنہ ملتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لفظ کو ہماری ذات پر استعمال کیا جائے گا۔ اگر تم سے کوئی کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے، راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں ہے، وہ انسان بھی مرا ہوا ہی ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت کھو دی ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جائے گی، برے لوگوں کی برائی کی وجہ سے نہیں، اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ کردار کی آزمائش تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ،
دین اسلام میں کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ کبھی گر جاؤ تو خود ہی اٹھ جانا، کیونکہ لوگ صرف گرے ہوئے پیسے اٹھاتے ہیں، لوگ نہیں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو۔ جو عمل کرو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ضروری نہیں ہر تعلق پیار، محبت، عاشقی کا ہو۔ کچھ تعلق ادب، احترام، عزت اور احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ دل ایک باغ ہے، اس میں محبت بھی اگتی ہے اور نفرت بھی۔ یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ کیسا بیج بوتے ہیں۔ کسی غمزدہ کی آنکھ سے آنسو چرا کر اس کے چہرے پر خوشیاں بکھیرنا عظیم نے کی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے، اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا پن اختیار کرے گا تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دن کے بعد بھی روٹے رہنا جائز نہیں ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جن کو یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ نہ لفظوں کا لہو نکلتا ہے نہ کتابیں بول پاتی ہیں، میرے درد کے 2 گواہ تھے، دونوں بے زباں نکلے۔